آپ کے بدن میں مختلف قسم کی چیزیں یا مختلف قسم کی ایسی چینجز آ جاتی ہیں کہ جنہیں آپ کبھی کبھار نوٹس کرتے ہیں، کبھی نوٹس نہیں کرتے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اکثر اوقات نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز یعنی کچھ اجزاء ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی آپ کی باڈی میں کمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ ہے اور اس کے چہرے پر ہائپو پیگمنٹیشن ہے، اس کی سکن پر داغ دھبے ہیں اور خصوصاً وہ دھبے جو کہ وائٹش نظر آتے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اگر اس کے ناخنوں میں وائٹ سپاٹ نظر آ جائے تو اس کے لحاظ سے مختلف قسم کی متس بھی پائی جاتی ہیں، مختلف قسم کی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ نوٹس نہیں کرتے، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن دراصل ان کے پیچھے بڑی بڑی بیماریاں بھی پوشیدہ ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کا بچہ ہائپو پیگمنٹیشن کا شکار ہے، اس کی سکن جو ہے، اس کی رنگت جو ہے وہ بدل رہی ہے، یہ آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، فولاد کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے تو فولک ایسڈ کی کمی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے خون میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر یہ کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے، وائٹامن سی اور وائٹامن ای کی کمی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سکن کا جو ٹیکسچر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناخنوں میں جو وائٹش سپاٹ اپیئر ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے ناخنوں میں سفید دھبے نظر آ جاتے ہیں، یا پھر آپ کے ناخن جو ہیں وہ بھربھرے ہو جاتے ہیں، یا ناخن جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، تو یہ کن بیماریوں کی علامات ہو سکتی ہیں؟ یہ شدید قسم کی فولاد کی کمی، کیلشیم کی کمی، وائٹامن ڈی کی کمی کی علامات بھی ہو سکتی ہیں، اور خصوصاً جب آپ کے ناخن بھربھرے ہو جائیں، وہ ٹوٹ کا شکار ہو جائیں، تو یہ آئرن کی کمی یعنی فولاد کی کمی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد خون کی کمی ہونا نمودار ہو جاتی ہے۔ پھر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے منہ میں چھالے بنتے ہیں، اور خصوصاً ان کا اینگل آف ماؤتھ جو ہے یعنی لپس کے درمیان یہ ایریاز خاص طور پر اسے اینگولر چیلوسس کہا جاتا ہے، اور اس اینگل آف دی ماؤتھ پہ اکثر اوقات زخم یا چھالے یا اکثر اوقات یہاں پر وائٹش سا کرڈ سا ایک چیز پڑی ہوتی ہے جسے اینگولر چیلوسس کہا جاتا ہے، اور یہ کس بیماری کی علامات ہو سکتی ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ یہ وائٹامن بی کمپلیکس یعنی وائٹامن B12، B6، B3 ان کے ساتھ ساتھ فولاد کی کمی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ جلدی تھکن کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ میں کوئی بیماری نہیں ہے، کیونکہ تھکن کا شکار ہونا خون کی کمی کی پہلی علامات میں سے ایک ہے۔ آپ میں بھوک کی کمی ہے، بھوک کی کمی جو ہے خون میں کمی کی علامات، اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں ٹاکسک سبسٹانسز بڑھنے کی جو علامات ہوتی ہیں، جس طرح آپ کا یوریا، آپ کا کریاٹینین یا آپ کا یورک ایسڈ، یا جو ہے تو اس کے علاوہ امونیا بڑھنے کے جو عوامل ہیں، ان میں پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ بھوک کی کمی آ جاتی ہے، اور اسی بھوک کی کمی کی وجہ سے آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، آپ کی صحت جو ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ کی اگر سکن چینجز آتی ہے، سکن کا جو چمک دمک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سکن کا جو لسٹر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سکن ڈل ہونے لگتی ہے، تو یہ بھی مختلف قسم کی چیزوں خصوصاً وائٹامن سی، وائٹامن ای اور پانی کی کمی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اور اکثر اوقات اگر اس کے ساتھ آپ کا سکن کلر چینج ہو تو خدا نخواستہ یہ لیور ڈیزیز کی علامات ہو سکتی ہیں، اور خصوصاً اگر کلر ڈارک ہوتا جائے آپ کی سکن کا تو یہ لیور ڈیزیز کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں نظر انداز کرنا جو ہے وہ یقینی طور پر اچھی بات نہیں ہے، اور یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے ساتھ ساتھ کچھ بڑی بیماریاں ہیں جن کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کی بھوک کم ہے، آپ جلدی تھکتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے جو ٹریس ایلیمنٹس ہیں ان کی علامات ہو سکتی ہیں، کاپر کی کمی، پوٹاشیم کی کمی، اور مختلف ایسی چیزیں۔ آپ کے پٹھوں میں اگر درد ہوتا ہے، آپ کے پٹھوں میں کمزوری ہے، آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو یہ کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، پوٹاشیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔